السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران سلیم اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل میں کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے بھارت نے جو پاکستان کے باسمتی رائس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے کیس دائر کیا ہے یورپی یونین میں جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن کا کیس، جی آئی کا کیس یورپی یونین میں کہ یہ باسمتی جو رائس ہے یہ ہندوستان کی پروڈکٹ ہے، اس کو پیٹنٹ کروانے کی کوشش کی ہندوستان کے نام سے۔ تو یہ پاکستانی تجارت اور پاکستانی کسان کے اوپر اور پاکستانی ایگریکلچر کے اوپر بہت بڑا ایک تھریٹ آ گیا ہے کہ اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو یہ بھارت نے تقریباً 4 ماہ پہلے انہوں نے ستمبر میں انہوں نے یہ ایک کمپین لانچ کی اور ایک یعنی کہ یورپین یونین میں ایک اپیل کی کہ باسمتی رائس کو انڈین کے نام سے پیٹنٹ کیا جائے کہ باسمتی رائس انڈیا کی پروڈکٹ ہے۔ تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا اس کے والے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی جو ایگریکلچر میں سب سے بڑی ایکسپورٹ اس وقت تو رائس ہے، یعنی کہ جتنی بھی پاکستان ایگریکلچر گڈز اگاتا ہے، چینی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس میں جو را مٹیریل میں یا فروٹس ہیں، کینو ہے، مالٹا ہے اور ہمارا آپ کو پتہ ہے آم زیادہ یہ بہت زیادہ باہر جاتے ہیں، تو اس میں سے سب سے زیادہ جو چیز باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ہے رائس، باسمتی رائس خصوصاً اور دوسرا رائس بھی۔ تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، تقریباً $1 ارب کے پاکستان چاول جو ہے دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان دنیا کے 5 بڑے ایکسپورٹ کنٹریز میں ہے جو رائس کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو پچھلے 5 سال کے اندر، خصوصاً پچھلے 3 سال کے اندر انڈیا کی جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی، انڈیا کی جو رائس کی ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوئی اور پاکستان کی رائس کی ایکسپورٹ تقریباً ڈبل ہو گئی۔ جو ہم $50-60 کروڑ کے رائس بھیجتے تھے دنیا کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اب وہ تقریباً پچھلے 3 سالوں میں بڑھ کے $1 ارب کے قریب پہنچ گئے، تو اس میں 40% تک تقریباً اضافہ ہو گیا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پاکستان مارکیٹ میں اوپر جا رہا ہے، پاکستان زیادہ چاول پروڈیوس کر رہا ہے اپنی ضرورت سے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، تو بھارت کی جو منڈی ہے اس کو وہ متاثر ہو رہی ہے، تو اس منڈی کا جو یعنی کہ ان کا شیئر کم ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور پاکستان کا شیئر کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک کہہ لیں ایک چال چلی، ایک سازش کی ہے، تیار کی ہے کہ انہوں نے یورپین یونین میں ایک کیس کر دیا ہے کہ جغرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے رائس کی وہ ہمارے نام کی جائے، ہمارے نام پیٹنٹ کیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان یورپ میں رائس جو ہے ایکسپورٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا ٹوٹل جو رائس جاتا ہے وہ تقریباً 50 لاکھ ٹن سے 70 لاکھ ٹن کے درمیان ہر سال تقریباً اتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے کہ 50 سے کم از کم 50 سے زیادہ 70 لاکھ ٹن کے درمیان ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے چاول کی۔ تو اس میں سے آدھی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ یورپین کنٹریز کو ہوتی ہے۔ اگر پاکستان یہ انڈیا جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن کا کیس جیت جاتا ہے یا وہ پیٹنٹ کروا لیتا ہے اپنے نام پہ، کیس تو نہیں ابھی پاکستان نے پٹیشن دائر کر دی اس کے خلاف، خیر تو ابھی کیس چلنا ہے۔ تو اگر یہ کیس اگر فیصلہ پاکستان کے خلاف آ جاتا ہے یا پاکستان اس طرح یعنی کہ بھارت یہ والی چال میں کامیاب ہو تو پاکستان کو تقریباً $50 کروڑ کا نقصان ہوگا اس ایک موو کے ذریعے۔ تو پہلے ہی ہماری ایکسپورٹ کتنی کم ہے اور ایگریکلچر ایکسپورٹ تو ہماری بہت ہی کم ہے، کہ پہلے جو ہماری چیزیں زیادہ جاتی تھیں وہ بھی کم جا رہی ہیں آج کل باہر۔ تو رائس جو ہمارا وہاں سہارا تھا اس پہ بھی انہوں نے یعنی کہ ایکسپورٹ میں حملہ کر دیا کہ ہماری آدھی ایکسپورٹ اس سے ضائع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جینیٹیکل آئیڈینٹیفیکیشن ان کے پاس ہوگی، انڈیا کے پاس۔ تو جس نے بھی باسمتی بھیجنی ہوگی خریدنی ہوگی وہ انڈین سے خریدے گا، انڈیا سے خریدے گا، کیونکہ یورپ میں یعنی کہ ایک طرح کا اس کے پیٹنٹ ہو جائے گی کہ اگر آپ نے کیا کہتے ہیں 1 نمبر باسمتی ہے یا کہہ لیں وہ کیا کہتے ہیں انورٹڈ کامرس میں 1 نمبر باسمتی یا آپ کو باسمتی چاہیے تو آپ کو باہر سے خریدنی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے بک کے مطابق چلتے ہیں یورپین کنٹریز، جو ان کے لاز میں جو ان کے میں لکھا ہوگا کہ اسی کے مطابق چلے گی۔ تو اس سے پاکستان کو $50 کروڑ کا تو سیدھا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ کوشش پہلے بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کوشش ہو چکی ہے کہ پاکستانی رائس کے اوپر، یہ باسمتی رائس کے اوپر قبضہ کرنے کی، اور مزے کی بات بتاؤں وہ امریکہ میں ہوئی تھی، 1997 میں شاید ہوئی تھی، اور اس کے خلاف پاکستانی انڈیا دونوں نے مشترکہ کیس فائل کیا تھا اس بندے کے خلاف جس نے یہ باسمتی رائس کو اپنے نام پیٹنٹ کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ٹیکساس ریاست کا کوئی ان کا بزنس مین تھا، اس نے جو نہ تھا کہ باسمتی کو امریکن نام سے رجسٹر کروانے کی کوشش کی، اس نے اس کا نام رکھا کہ جناب بھی یہ باسمتی امریکن پروڈکٹ کے طور پر رجسٹر کروا لی۔ تو اس کے خلاف پاکستان اور انڈیا دونوں نے مقدمہ کیا 1997 کے اندر، اور وہ 2 سال تقریباً مقدمہ چلا اور پاکستان اور انڈیا مقدمہ جیت گیا، اور اس بندے کو باسمتی کا ٹائٹل استعمال کرنے کی اجازت نہ ملی۔ تو پھر وہ ٹیکساس ریاست سے، تو اس نے اس کے مقابلے میں اپنا نام لانچ کر دیا ٹیکسمتی، باسمتی کی جگہ وہ لے آیا ٹیکسمتی۔ لیکن وہ کیونکہ پھر وہ باسمتی کے نام سے دنیا کو جانتی تھی چاول کو، تو وہ اس کا وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا، اور وہ جو
اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی رائس کے اوپر کہ وہ تمام دنیا کا رائس اس کے باسمتی سے اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ پاکستان اور انڈیا نے مل کے ناکام کی تھی۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ انڈیا نے اکیلے نے کیا ہے، اور پاکستان اس کے اوپر کل بھی ٹویٹس آئے تھے، وزیر ہمارے جو تجارت ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب، انہوں نے کیے تھے کہ انہوں نے پٹیشن فائل کر دی اس کے خلاف کہ یہ جو کلیم ہے انڈیا کا جغرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن کا غلط ہے۔ باسمتی رائس دراصل پاکستان کے پروڈکٹ ہے، اور سپر باسمتی خصوصاً جو ہے وہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصل جو باسمتی چاول ہے خوشبو والا، وہ پاکستان میں جو کالر بیلٹ ہے، یہ جو گجرانوالہ ریجن، سیالکوٹ ریجن، اس ایریے میں جو ہوتا ہے شیخو پورہ وغیرہ میں، تو یہ والا جو رائس ہے یہ دنیا کا بیسٹ کوالٹی باسمتی رائس ہے، اور یہ ہم پاکستان پروڈیوس کرتے ہیں، تو پاکستان اس کے خلاف پٹیشن دائر کر دی ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ پاکستان اس کا کیس اچھے طریقے سے لڑے گا، اور پاکستان یہ کیس جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے یعنی کہ اس سے پاکستان کو، اگر پاکستان کیس جیتتا ہے تو پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے چاول کی، وہ $1 ارب سے جو اس وقت ہے وہ فوراً اس سے بھی بڑھ جائے گی، $1.25 ارب $1.5 ارب تک پہنچ جائے گی، کیونکہ پھر وہ پیٹنٹ والا چکر ختم ہو جائے گا، اور دنیا کو ایک پیغام جائے گا اس میں یورپ یونین کو کہ اصل میں پاکستان جو ہے وہ باسمتی کا اصل جو پروڈیوسر ہے وہ پاکستان ہے۔ تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، پاکستان کے فارمر کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور یعنی کہ سب معاملات میں پاکستان کو بڑا اچھا۔ اصل میں یہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں، اور خصوصاً پچھلے 3 سالوں میں بھارتی ایکسپورٹ اس لیے کم ہوئی ہے کہ وہ کیمیکلز کچھ ایسے ڈالتے ہیں اپنی کراپ کی تیاری میں جو یورپ میں بین ہے۔ تو ان کے نام تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی کہ وہ مونومی ہائپو اور دوسرے جس طرح کے زہر استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بین کیے ہوئے امریکہ یورپ نے، کہ وہ اس طرح کے کیمیکلز کو پاکستان اپنی ملک میں نہیں آنے دینا چاہتے، وہ فوڈ میں نہیں آنے دینا چاہتے۔ تو اس کے لیے انہوں نے وارننگ بھی دی تھی، تقریباً 4 سال 5 سال پہلے انہوں نے وہ وارننگ دوبارہ دی، اور اس کے بعد بھی وہ جو رائس ہے اس میں وہ چیز ملی، تو انہوں نے اس کو انڈیا کے اوپر 2 سال کے لیے بین لگا دیا۔ تو جب وہ بین لگا تو مارکیٹ میں سپیس پیدا ہوئی، تو پاکستانی چاول نے وہ سپیس فل کرنی شروع کر دی، اور کوالٹی میں اور اس کے ذائقے میں جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کا بیسٹ باسمتی رائس ہے، تو جب پاکستانی رائس مارکیٹ میں انٹر ہوا تو وہ جو ہے اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے، تو اب وہ بیان ہٹنے کے باوجود بھی لوگ انڈیا کی طرف نہیں جا رہے رائس لینے کے لیے، اور وہ پاکستان کے پاس آ رہے ہیں۔ جو مارکیٹ میں پاکستان نے شیئر بنایا تھا اب وہ فکس پکا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ انڈیا کا سب سے بڑا اس کا دکھ یہ ہے کہ ان کی جو مارکیٹ ہے، ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ سکڑ رہی ہے، پاکستان ٹاپ 5 میں آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں پاکستان ٹاپ 3 میں چلا جائے، تو یہ اس وجہ سے انہیں پریشانی ہے، اور ان کی رینکنگ نیچے آ رہی ہے ان کے رائس کی، تو یہ ان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ایک اور بھی اس کے ساتھ ضمنی یعنی کہ کہنا چاہوں گا، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے وزیر حضرات ہیں ان سے، یعنی کہ جو ہمارے حکومت ہیں ان سے کہ وہ ساتھ میں یہ جو ہمالین رائس ہے، پنک سالٹ جسے کہتے ہیں، اس کو بھی پیٹنٹ کروا لے۔ یہ بھی بھارت پاکستان سے لے کے اور دنیا میں بیچ رہا ہے۔ اگر پاکستان اس کا کیس کرے کہ جو پنک سالٹ ہے وہ صرف پاکستان میں، کھیوڑا کے کان پاکستان میں، اور سارا پنک سالٹ پاکستان پروڈیوس کرتا ہے، تو اگر وہ اس کو بھی اس کی بھی جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن کروا لے اور پیٹنٹ کروا لے اپنے نام سے، تو پاکستان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان گورنمنٹ نے کچھ کام کیا اس کے اوپر، اب پاکستان یعنی کہ جو رائس ہے، اپنا جو سالٹ ہے وہ ہمالین سالٹ پاکستان کے نام پروڈکٹ کے نام سے ملتا ہے دنیا میں، لیکن ابھی بھی بھارت کو یعنی کہ اس میں بڑا زیادہ ایج ہے کہ اس نے ایک مارکیٹ پہلے سے کریٹ کی ہوئی تھی، اس کے پاس سپیس ہے مارکیٹ میں، اس کی یہ سپیس ختم کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بھی یورپین یونین میں ایک کیس فائل کر دے کہ پنک سالٹ جو ہے یہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے، اور یہ بھارت جو ہے یہ پاکستان سے لے کر یہ 2 نمبر پنک سالٹ جو ہے دنیا کو فروخت کر رہا ہے۔ اصل پنک سالٹ، پنک ہمالین سالٹ ہمارے پاس ہے، تو یہ بہت اچھا سالٹ ہے، اس لیے پوری دنیا یعنی کہ اس کی سالٹ کو پریفرنس کرتی ہے۔ بلڈ پریشر اور دوسری کئی بیماریوں میں یہ بہت بہترین اس کے رزلٹ آتے ہیں، تو ساری دنیا پنک سالٹ کھانا پسند کرتی ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پنک سالٹ پاکستان کے پاس ہے، اور یہ نیچرل سالٹ ہے۔ تو اگر پاکستان یہ رائس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیس کر دے تو پاکستان کی نمک کی ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو نمک بھی کئی کروڑ ڈالر میں پاکستان پر یعنی کہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے پوری دنیا کو۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں یہ انفارمیشن دینی تھی آپ کو، اس کے حوالے سے لگے گا کیس اسی کیس ابھی تقریباً 6 ماہ سال تقریباً چلے گا، جب ابھی تو اس کی ہیئرنگ ہی شروع نہیں، جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو ہیئرنگ کے بعد وہ کچھ عرصہ لیں گے اس کا فیصلہ لینے کے لیے، 1 سال لگ سکتا ہے اس کے لیے پورا پروسیس مکمل ہونے کے لیے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو اور کوئی آپ کے اس ویڈیو کے حوالے سے سوال ہوتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ایسی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے، اور کوئی ویڈیو آپ یعنی کہ کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔